کی توفیق مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے آج نمازوں کے اوقات کے بارے میں کچھ ضروری مسائل سنائے جائیں گے۔ نماز فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے شروع ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہوتا ہے جیسے ہی سورج طلوع ہوگا، فوراً ختم ہو گیا۔ اب جو ٹائم ٹیبل میں سورج کے نکلنے کا وقت لکھا ہے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں، یہ پورے سال کا مسئلہ ہے، صرف رمضان کا نہیں۔ کہ مثال کے طور پر اگر یہ لکھا ہوا ہے ٹائم ٹیبل میں کہ سورج نکلنے کا وقت ہے مثلاً 6 بجے، تو بس جیسے ہی 6 بجے اب فجر کا وقت ختم، چاہے مرد پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، عورتیں پڑھیں، جو سورج نکلنے کا وقت ہے اس وقت فجر پڑھنا جائز نہیں۔ بلکہ اگر کسی آدمی نے، کسی عورت نے فجر کی نماز شروع کی پہلے اور سلام پھیرنے سے پہلے سورج نکل گیا تو نماز نہیں ہوئی، اس نماز کو دہرانا پڑے گا سورج نکلنے کے بعد۔ اس لیے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ بھی لیں اور سمجھا بھی دیں کہ عام طور پہ گھروں میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، بہت سے مرد بھی فجر کی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں، تو وہ نقشہ دیکھ لیں، ٹائم ٹیبل دیکھ لیں۔ بس اٹھے، جلدی سے وضو کیا اور نیت باندھ دی اور نماز شروع کر دی، اور یہ نہیں دیکھا کہ سورج نکلنے کا وقت ہے کہ نہیں، تو یاد رکھیے اگر سورج نماز کے بیچ میں نکل آیا سلام پھیرنے سے پہلے بھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس مسئلے کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ٹائم ٹیبل مل جاتا ہے، اور آج کل تو موبائل میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، اس لیے ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورج نکلنے کا وقت کس وقت ہے۔ اور خاص طور پہ عورتیں تو مسجد آتی نہیں، عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورج کس وقت نکل رہا ہے۔ بس وہ اٹھیں، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ لی، بیچاریوں کو پتہ ہی پوری زندگی نہیں ہوتا، اس مسئلے کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بیچ میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے اس مسئلے کا خیال رکھیں کہ بیچ میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوگی، اور سورج نکل رہا ہے اس وقت بھی نماز جائز نہیں، کم سے کم 10 منٹ کا وقفہ کرنا ضروری ہے۔ 10 منٹ سورج نکلنے میں کم سے کم لگتے ہیں، اس 10 منٹ کے اندر نماز نہ پڑھیں۔ اس میں چاہے فجر کی نماز پڑھیں وہ نہیں ہوگی، قضا پڑھیں وہ نہیں ہوگی، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی اس وقت میں۔ باقی جو عصر کی نماز ہے اس کے بارے میں فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ اگر وہ عین غروب کے وقت میں پڑھ لی اسی دن کی عصر کی نماز، وہ ہو جائے گی، وقت تو اس کا ختم ہو گیا، جیسے ہی سورج غروب ہوا یعنی شروع ہوا غروب ہونا، اس کے غروب ہونے میں بھی 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں، بہرحال 10 منٹ تو لازمی لگ جاتے ہیں، احتیاطاً 12 منٹ کہا جاتا ہے۔ تو اگر 10 منٹ جو اس کے سورج غروب ہونے میں وقت ہے، تو اگر جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوا عصر کی نماز قضا ہو گئی، وقت نکل گیا اس کا۔ لیکن اگر کسی نے نیت باندھ لی اور اس نے نماز ختم کی سورج غروب ہوتے ہوئے درمیان میں، یا جو سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے اسی وقت نیت باندھ دی اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ یہ صرف اسی دن کی عصر کی نماز میں اجازت دی ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی عین غروب کے وقت۔ یاد رکھیے گا صرف عصر کی نماز اور اسی دن کی، اگر کسی اور دن کی عصر کی نماز قضا پڑھ رہے ہیں تو وہ غروب کے وقت نہیں ہوگی۔ اگر عصر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں قضا، وہ غروب کے وقت نہیں ہوگی، صرف اسی دن کی عصر کی نماز عین غروب کے وقت ہو سکتی ہے اور جائز اور نمازیں نہیں ہوں گی۔ وتر کی جو نماز ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے فرضوں کے بعد، اس لیے عشاء کے فرضوں سے پہلے وتر ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے فرضوں سے پہلے وتر پڑھ لیے وتر نہیں ہوں گے۔ اچھا، رمضان میں جو تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد وتر کی جماعت ہوتی ہے، وتر کی جماعت صرف رمضان میں ہے،
اس میں بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص تراویح پڑھنے آیا اور فرض نکل چکے ہیں، تراویح شروع ہو چکی، تو اس کو چاہیے سب سے پہلے آ کر فرض پڑھے۔ بغیر فرض پڑھے نہ اس کی تراویح ہوگی نہ اس کا وتر ہوگا۔ کوئی شخص اگر نادانستہ لا علمی میں فرض پڑھے بغیر تراویح کی جماعت میں شریک ہو گیا تو تراویح نہیں ہوگی۔ فرض پڑھے بغیر وتر پڑھ لیے، وتر کی جماعت میں بھی شریک ہو گیا تو وتر نہیں ہوں گے۔ اس لیے پہلے 4 فرض اپنے پڑھے اور پھر اس کے بعد جو رکعت جتنی رکعت تراویح کی مل جائے وہ پڑھ لے۔ سنتیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں، اور پھر وتر کی جماعت میں شریک ہو جائیں، جماعت نہ چھوڑیں۔ وتر کی جماعت کے بعد جتنی رکعتیں نکل گئی ہیں نا تراویح کی، وہ جماعت وتر کے بعد پڑھ لیں۔ جو 2 سنتیں رہ گئی ہیں وہ بھی وتر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن وتر کو جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کریں، لیکن فرض پڑھنے کے بعد، فرض پڑھے بغیر وتر نہیں ہوں گے۔ کچھ مکروہ اوقات ہیں کہ جس کے اندر نماز مکروہ تحریمی ہے، ممنوع ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ تقریباً حرام، اسے کہتے ہیں مکروہ تحریمی، گنجائش نہیں ہے اس میں، ممنوع ہے، ناجائز ہے، اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ عین سورج کے طلوع کے وقت کوئی بھی نماز پڑھیں، ممنوع، اور عین زوال کے وقت جب بالکل درمیان میں ہوتا ہے، اس کا وقت بھی لکھا ہوتا ہے ٹائم ٹیبل میں، اس وقت بھی ساری نمازیں ممنوع، فرض ہو نفل ہو کوئی بھی نماز ہو۔ اور عین غروب کے وقت سب نمازیں ممنوع، بس میں بتا چکا ہوں ایک نماز جائز ہے صرف اسی دن کی عصر کی، غروب کے وقت میں، باقی ہر نماز ممنوع ہے۔ ان تینوں اوقات میں سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے، نماز بھی جائز نہیں۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں کہ ان تینوں اوقات میں تسبیح پڑھنا جائز ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے، کوئی بھی درود شریف پڑھیں وہ جائز ہے۔ جو منع ہے وہ سجدہ تلاوت منع ہے اور نماز منع ہے، چاہے نفل ہو چاہے فرض ہو۔ اسی طرح اگر ان اوقات میں، تینوں اوقات میں جنازہ آ گیا تو وہ بھی مکروہ ہے، اس میں بھی 10 منٹ انتظار کر لیں۔ طلوع کے وقت بھی جنازہ نہ پڑھیں، غروب کے وقت بھی نہ پڑھیں اور زوال کے وقت بھی نہ پڑھیں، 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ کے بعد پڑھ لیں۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ فجر کا جب وقت شروع ہو گیا صبح صادق کا، اب تہجد پڑھنا، کوئی نفل پڑھنا منع ہے۔ تہجد بھی جب تک پڑھ سکتے ہیں جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو، صبح صادق نہ ہو، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد صرف 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں فجر کی، اس کے علاوہ کوئی اور نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح فجر کی نماز پڑھ لی اور ابھی وقت ہے سورج نکلنے میں، تو جو درمیان کا وقت ہے سورج نکلنے سے پہلے اور فجر کے بعد، اس میں بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ان اوقات میں قضا پڑھنا جائز ہے۔ صبح صادق کے بعد فجر سے پہلے قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، کراہت نہیں ہے اس میں، لیکن اس میں بھی ایک مسئلے کا خیال کیجیے۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ جس نے قضا پڑھنی ہے فجر کے وقت میں تو جائز ہے، لیکن مسجد میں نہ پڑھے، گھر میں پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قضا جو کی اس نے نماز، وہ گناہ کیا، تو گناہ کی تشہیر اور پبلسٹی کرنا، بتانا کہ میرے سے نماز قضا ہوئی، یہ بھی گناہ ہے۔ تو جب مسجد میں ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے 2 سنتوں کے علاوہ، تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا یہ قضا پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں، تو فجر کے وقت میں اگر پڑھنی ہے قضا تو گھر میں پڑھے، مسجد میں نہ پڑھے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس کے اوپر پردہ رکھے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اسی طرح نماز عصر کے بعد غروب تک نفل پڑھنا مکروہ ہے، قضا پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کے دن جب خطیب صاحب عربی کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائیں، اس وقت بھی نفل پڑھنا، جمعے کی سنتیں پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے جب جمعے کے لیے جا رہے ہیں اور
لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ اس وقت آتے ہیں جب سنتیں لوگوں کی ختم پر ہیں، اینڈ پر ہیں، اب لوگ آ رہے ہیں اور انہیں دیکھا ابھی اذان شروع نہیں ہوئی اور انہیں جلدی سے سنتیں شروع کر دی، تو بھائی برائے کرم ٹائم دیکھ کر سنتیں شروع کریں۔ یہ دیکھ لیں کہ اگر سنت ختم ہونے سے پہلے پہلے اذان شروع ہو جائے گی تو نہ پڑھیں سنت، پھر سنت مکروہ ہو جائے گی، کراہت ہوگی اس کے اندر۔ اور اگر اذان شروع ہونے سے پہلے پہلے سنت پوری پڑھ لیں گے آپ 4، پھر پڑھ لیں، اور اگر 4 پوری نہیں ہوں گی اذان شروع ہو جائے گی تو سنت نہ پڑھیں، بعد میں پڑھ لیں نماز کے بعد۔ نماز عید سے پہلے بھی کسی قسم کی نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے، چاہے گھر میں پڑھیں نفل، چاہے عیدگاہ میں پڑھیں، چاہے مسجد میں پڑھیں۔ یہ بات یاد رکھیں، عید کے اندر، صرف عید کے دن نماز عید سے پہلے فجر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، اور نماز عید کے بعد پڑھ سکتے ہیں گھر میں آ کر، اس میں کوئی حرج نہیں، عید سے پہلے نہ پڑھیں۔